گاڑی میں شرمینہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے تمہارے FSC کے ڈاکیومنٹس چاہیے شرمینہ۔ حازم کے سوال پہ شرمینہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مڑ کے اسے دیکھنے لگی جو پہلے سے اسی پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سراسیمگی سے بولی، دیکھیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے بہت اچھے نمبر سے FSC کلیئر کی ہے اور آپ کو اپنی مارک شیٹ بھی واٹس ایپ کی تھی، میں اب خود سے بھی بہت اچھا پڑھ لیتی ہوں۔ شرمینہ کو لگا کہ حازم ابھی بھی اس کے رزلٹ کو لے کر شک میں ہے۔ شرمینہ کی معصومانہ باتوں پہ وہ ہنس ہی سکتا تھا۔ اس کے خوف کی وجہ بھی کچھ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے کتراتی کیوں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی حازم اسے کہے گا کہ جاؤ شرمینہ، جا کے کتابیں لے کے آؤ، اپنے ٹیسٹ پیپر دکھاؤ، اگر تمہارے نمبر کم آئے تو خیر نہیں ہے تمہاری۔ بچپن کی ڈانٹ ڈپٹ کو وہ ابھی تک بھولی نہیں ہے۔ پہلے سوچا کہ اسے کہہ دے کہ وہ باتیں اب پرانی اور بے معنی ہو چکی ہیں، لیکن پھر ایک شرارت سی سوجی، اسی لیے چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی سجائے بولا، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، اسی لیے تمہارے سارے ڈاکیومنٹس میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو اس معاملے میں کتنا سخت مزاج ہوں۔ چہرے پہ مصنوعی سختی لاتے ہوئے وہ بولا۔ شرمینہ گھبرا سی گئی۔ آئس کریم کھانے کے بعد حازم نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ اس کے لیے گولڈ کی بریسلٹ لایا تھا وہ۔ ڈبیا سے بریسلٹ نکالی اور اپنا ہاتھ شرمینہ کی طرف بڑھایا۔ وہ متذبذب سی بیٹھی ہوئی تھی، نظروں سے ہی بریسلٹ دیکھ کے پوچھنے لگی، یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے FSC میں پاس ہونے کی خوشی میں، اب ہاتھ دو۔ حازم کا ارادہ پہلے تو یہی تھا کہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے بریسلٹ پہنائے گا، لیکن 3 سال بعد بھی شرمینہ بالکل ویسی ہی تھی۔ حازم نے سوچا کہ دھیرے دھیرے وہ اسے اپنی طرف مائل کرے تو بہتر ہے۔ شرمینہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حازم نے اس کی نازک سی کلائی پکڑ کر اس پہ بریسلٹ پہنا دی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دل کی بےتابیوں نے پھر سے اکسانا شروع کیا تھا۔ 3 سال سے دل میں دبے منہ زور جذبوں نے احتجاج سا کیا تھا۔ سفید مومی ہاتھ اس کی ملکیت تھے، سامنے بیٹھی حسین دوشیزہ اس کی منکوحہ تھی۔ وہ کراچی آنے سے پہلے سہیل صاحب اور شائستہ بیگم سے کہہ کے آیا تھا کہ اس بار شرمینہ کو رخصت کروا کے اٹلی لے آئے گا، اس لیے وہ لوگ رفت بیگم سے بات کر لیں۔ باقی کی تعلیم شرمینہ اٹلی میں مکمل کر لے گی، اس لیے جذبوں پہ بند باندھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ حازم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ذرا سا کھینچنے پہ بھی شرمینہ کو آزادی نہیں ملی۔ اس کی عجیب سی نظروں سے شرمینہ کی دراز پلکیں لرزیں اور جھک گئیں۔ دل سکڑ کے پھیلا، دھڑکنوں کی آواز کانوں میں یوں گونجنے لگی گویا دل اپنے مقام سے ہٹ کے کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں یہ بریسلٹ، اسے کبھی بھی اتارنا مت۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پہ سجی بریسلٹ کو چھوتے ہوئے بولا۔ جی، اس وقت حواس باختگی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس کی ہیجانی کیفیت کو سمجھ کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ واپس چلیں، مجھے گھر جانا ہے۔ شرمینہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ حازم نے مینیو بک میں پیسے رکھے، اسے پارکنگ میں لے آیا۔ گاڑی میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ شرمینہ، مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ حازم نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نظریں چرا رہی تھی، چہرہ بدحواس تھا جو اس کی بات کی چغلی کھا رہا تھا۔ پھر مجھ سے باتیں کیا کرو۔ 3 سال میں تم نے کبھی میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے کتنی بار پھپھو سے کہا بھی کہ مجھے شرمینہ سے بات کرنی ہے، لیکن وہ کہتی تھی کہ تم نہیں کرنا چاہتی۔ کئی بار میں نے تمہارے سیل فون پہ بھی کال کی، لیکن میرا نمبر دیکھ کے تم فون آف کر دیتی تھی۔ کیوں شرمینہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کافی سلو تھی۔ شرمینہ انہی سوالوں سے بچنا چاہتی تھی جو حازم کی زبان پر تھے۔ یہ گھر کب آئے گا؟ شرمینہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے، پہلے اس کا جواب دو۔ اس بار حازم کا لہجہ بدلا تھا۔ حازم بھائی، مجھے صبح کالج جانا ہے۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، شوہر ہوں، نکاح ہوا ہے ہمارا شرمینہ، بچی تو نہیں ہو تم جو یہ بھی نہ سمجھ سکو۔ وہ تلخ سا ہوا تھا۔ شرمینہ اس کے ذرا سے سخت لہجے پہ کانپ سی گئی۔ دیکھیں، میں اس وقت چھوٹی تھی،
اور کم عمر بھی تھی. اس عمر میں تو میرا ID کارڈ بھی نہیں بنا تھا. 18 سال کی میں اب ہوئی ہوں. میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتی جو سب بڑوں نے مل کے زبردستی سے جوڑ دیا تھا. میں نہیں مان سکتی آپ کو کچھ بھی. چلتی گاڑی کو بڑی زور سے بریک لگی تھی. جھٹکے سے گاڑی رکی. حازم کا یہ سب سن کے سر چکرا کے رہ گیا تھا. حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے وہ پوری آنکھیں پھیلائے شرمینہ کو دیکھ رہا تھا. آر یو ان یور سینسز شرمینہ؟ حازم کا لہجہ بلند بھی تھا اور سخت بھی. شرمینہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، مزید نروس ہوئی. کچھ نہ بن پڑی تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی. پہلا خیال حازم کو جو آیا اس نے حازم کی جان نکال دی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند نہ کرنے لگی ہو. شرمینہ رونا بند کرو. دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. حازم کی آواز سن کے رونے میں تیزی آئی. شرمینہ فار گاڈ سیک پہلے اپنا رونا بند کرو. اس بار بمشکل وہ بڑے ضبط سے نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن شرمینہ کا رونا جاری تھا. مجھے گھر لے کے جائیں ابھی کے ابھی. وہ اسی طرح منہ ہاتھوں سے چھپائے روئے جا رہی تھی. مجبوراً حازم کو گاڑی سٹارٹ کرنی پڑی. بنگلے کے پاس پہنچ کے حازم نے ہارن بجانا شروع کیا. ہارن کی آواز پہ آہنی گیٹ واہ ہوا. گاڑی بڑی تیزی سے پورٹیکو میں جا کے رکی. شرمینہ نے دروازہ کھولا اور لاؤنج کی جانب بھاگ گئی. حازم بھی گاڑی سے اترا. فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا. چابی سامنے کھڑے چوکیدار کی طرف اچھالی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ 3 سال بعد یہاں آتے ہی اسے یہ سب سننے کو ملے گا. پوری رات چین سے نہیں سو پایا تھا. صبح صبح اٹلی کال کر کے سہیل صاحب سے پاکستان آنے کے لیے کہنے لگا. ڈیڈ آپ چند دنوں میں یہاں پہنچیں اور پھپھو سے رخصتی کی بات کریں. حازم کی عجلت سے سہیل صاحب ضد ہوئے. یہ کیا جذباتی پن ہے حازم؟ آج تم یہاں پہنچے ہو اور چند دن میں رخصتی کا شور مچا رہے ہو. مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. پہلے نکاح کی جلدی بھی تم ہی نے مچا رکھی تھی. رفت نے نکاح کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شرمینہ کی رخصتی اس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دے گی، اور 3 سال بعد ہی تم نے ایک نئی افتاد میں ڈال دیا ہے ہمیں. وہ بھی باروب لہجے سے گویا ہوئے. ڈیڈ میں کچھ نہیں جانتا. آپ پھپھو سے بات کریں گے یا میں خود کر لوں؟ وہ اس وقت جس اذیت سے دوچار تھا نہ بیان کر سکتا تھا نہ سہ پا رہا تھا. اگر شرمینہ کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص آ چکا تھا تو یہ بات حازم کے لیے ناقابل برداشت تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں رفت سے کچھ بھی کہنے کی. میں خود اس سے بات کر لوں گا، اور اگر اس نے وقت مانگا تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا. بیکاز شرمینہ ابھی زیر تعلیم ہے، لاؤبالی ہے. شادی اور اپنی تعلیم ایک ساتھ مینج نہیں کر سکتی. ڈیڈ، حازم کی بات سنے بنا ہی سہیل صاحب نے فون رکھ دیا. وہ مٹھیاں بھینچ کے پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا. مہر النساء نے ذکی کے آفس سے نکل کر ڈرائیور سے کہہ کے گاڑی سیدھی ارمان کے گھر کی جانب بڑھائی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ ارمان کے بنگلے کے باہر تھی. گاڑی کے ہارن کو سن کر ہی مین گیٹ کھل گیا. خوبصورت وسیع و عریض بنگلہ، پھولوں سے مزین لان میں کرسیوں پر ارمان اور زیب اپنی والدہ کے ہمراہ محو گفتگو تھے. چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی موجود تھے. مہر النساء کو دیکھ کر تینوں کی ہی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن وہ تیکھے انداز لیے ارمان کے سامنے کھڑی ہو گئی. جب آپ کے اس پھٹیچر ڈائریکٹر دوست نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا ارمان بھائی، تو آپ نے مجھے اس کے پاس بھیجا کیوں تھا؟ نہ سلام، نہ ادب و آداب. اور مہر النساء کا یہ تند و تیز لہجہ سن کر ارمان سے پہلے زیب کو برا لگا تھا. ارمان متذبذب سا مقابل کھڑا ہو گیا. مہر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ زیبی پلیز، آپ کو نہیں پتا اس کھڑوس شخص نے کتنی باتیں سنائی ہیں مجھے. کہتا ہے مجھ میں لکھنے کا معیار نہیں ہے، میں چند تعریفی جملوں کی دل دادا ہوں. ہاں، ہی از اے بلڈی. مہرو نہ جانے کیا سخت لفظ بولنے والی تھی جب زیب نے ڈپٹ دیا. مہرو بیہیو یور سیلف. مہرو کی آنکھوں کے ڈورے اب بھی گلابی تھے. ذکی نے تم سے ایسا کیا غلط کہہ دیا؟ رکو میں فون کرتا ہوں اسے. ارمان نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا. نہیں ارمان بھائی، مجھے آپ صرف پہلے یہ بتائیں، کیا اس نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے مجھ سے ملنا ہے؟ مہرو،
وہ میری مہندی پہ تم سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری شادی کے بعد ملاقات کریں گے. مجھے لگا شاید وہ انٹرسٹڈ ہے. ذکی ایسا لڑکا ہے تو نہیں کہ کسی خاتون سے بدتمیزی کر جائے, لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. تم میری چھوٹی بہن ہو مہرو. ارمان بھی غصے میں آ گیا تھا. مہر النساء اب کچھ نارمل ہوئی تھی. رہنے دیں, اس کی طبیعت تو میں بہت اچھے سے درست کر کے آئی ہوں. یہ کہہ کے وہ کرسی پہ بیٹھ گئی. بات کیا ہوئی ہے مہرو, مجھے بتاؤ. ذکی کو تو میں ابھی اچھے سے جانتی ہوں, کئی بار ارمان سے ملنے گھر آ چکا ہے. میرے سامنے تو ادب سے کبھی نظریں بھی نہیں اٹھائیں. ارمان کی والدہ کو اول بات کا تو علم ہی نہیں تھا, لیکن بہرحال ذکی کی شرافت پر وہ شک نہیں کر سکتی تھی. مہر النساء نے سارا قصہ غصے سے سنایا, ساتھ ساتھ غصے کے مارے 4-5 کباب بھی پلیٹ سے اٹھا کے کھا چکی تھی. خالہ اسے تسلی دینے لگی. ارمان البتہ خاموشی سے ساری بات سنتا رہا. ارمان بھائی, اس کی ہمت تو دیکھیں کہ میرے ہی منہ پر میرے ہی ناول کی برائی کر رہا تھا. دیکھ لیجئے گا کبھی کامیاب ڈائریکٹر نہیں بن پائے گا. مہر النساء اپنے کپ میں چائے ڈال رہی تھی. کرسی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ کے چائے پینے لگی. تمہیں آئندہ ذکی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ارمان نے مدافعانہ انداز سے کہا, کیونکہ بات اتنی سنجیدہ نوعیت کی نہیں تھی. بس یہی تھا کہ ذکی کو اس کی کہانی اپنے پروڈکشن کے لیے پسند نہیں آئی تھی. میں ملوں گی اس 3rd کلاس ڈائریکٹر سے. مائی فٹ ارمان بھائی, مہر النساء نخوت سے بولی. بات آئی گئی سی ہو گئی. اب یہ ہوا تھا کہ جیسے جیسے مہر النساء کا ناول اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا, رومانوی سینز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ہیروئن کا دل ہیرو کے لیے موم ہونے لگا تھا. لوگوں کے اشتیاق میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا. آخری قسط پر مہر النساء کو داد کے ساتھ رقم بھی وصول ہوئی تھی. حالانکہ پیسوں کی اسے ضرورت ہرگز نہیں تھی. وہ پیسے اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ ٹریٹ دے کر ایک ہی شام میں اڑا دیے تھے. ناول کے ختم ہوتے ہی اس کے ناول کی پہلی اشاعت ہاتھوں ہاتھ جا چکی تھی. سر ورق پر مہر النساء کی تصویر چھپی تھی. مہر النساء کی خوشی کا شاید کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. زیب سے گلے لگ کے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی. نیاز صاحب بیٹی کی ایکٹیویٹی سے لا علم اور لا پرواہ تھے. ان کی ترجیح ان کا بڑھتا ہوا کاروبار تھا. مہرو کا یونیورسٹی کو خیر آباد کہتے ہی نیاز صاحب کے ایک پارٹنر نے اپنے بیٹے کے لیے مہر النساء کا رشتہ مانگ لیا. زیب النساء کی شادی پر ہی فواد کی نظر مہر النساء پہ پلٹی اور پلٹنا بھول گئی. زیب النساء کی شادی پر وہ فواد کی نظروں کے حصار میں رہی تھی. اپنی پسند وہ اپنے والدین کو بتا چکا تھا, اس لیے مہرو کا MBA کمپلیٹ ہوتے ہی رشتے کی بات آگے بڑھائی گئی. فواد کے والد اثر و رسوخ اور دولت میں نیاز صاحب کو بھی مات دیتے تھے, اس لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. مہر النساء کی زندگی میں بھی ناول کے ہیروز کے علاوہ اپنی زندگی میں ہیرو کی ویکینسی ابھی خالی تھی. پھر فواد خوش شکل تھا, گھرانہ بھی ٹھیک تھا, اس لیے اعتراض کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی. 1 ماہ میں سارے معاملات طے ہوئے اور منگنی کی رسم دھوم دھام سے سر انجام پائی. اس خبر کے شائع ہوتے ہی نوجوان پرستاروں کے دل ٹوٹے. بہت سے خطوط مہر النساء کو گھر پہ موصول ہوئے, جن میں اپنی محبت کا اظہار اور منگنی کا سوگ اور دکھ کا اظہار بھی تھا. یہ بھی ایک الگ سا نشہ تھا مہر النساء کے لیے. چاہے جانے کی خواہش کسے بری لگتی ہے. فواد کی فیملی آزادانہ ماحول کی تھی, مہرو بھی پابندیوں کی عادی نہیں تھی. فواد نے فون پہ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی, مہر النساء نے قبول کر لی. پہلی ملاقات پر بھی وہ اسی کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گئی تھی. ڈائمنڈ کی رنگ فواد نے منگنی پہ پہنائی تھی اور گولڈ کی چین پہلی ڈیٹ پر. پہلی بار ناول لکھے جانے والے سین کے حقیقی رخ کی جھلک دیکھی تھی. ڈنر کے بعد خود اسے سمندر کے کنارے لے کے گیا. رات کے 11 بج رہے تھے. ایک خاموش سے گوشے کا انتخاب کیا گیا جہاں فواد اسے لے کر گیا. چین مہر النساء کو فواد نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی. مہر النساء نہ گھبرائی تھی نہ ہچکچائی تھی. فواد کچھ ریزرو سا ضرور تھا, لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مہر النساء کا رد عمل کیا ہوگا. ایک آرزو ہے میری, اگر تم انکار نہ کرو تو. وہ کیا؟ آئی
وانٹ ٹو کس یور بیوٹیفل ہینڈ۔ مہرالنساء اس بار مسکرائی تھی، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فواد پل بھر کے لیے متحیر سا ضرور ہوا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہو پل بھر کے لیے گھبراتی ضرور ہے، انکار بھی کر دیتی ہے، لیکن مہرالنساء نے تو ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ مہرالنساء جو اپنے ناول کے بیسٹ سین کو حقیقت میں ہوتے دیکھ کر شرمیلی اور بے وقوف ہیروئن نہیں بننا چاہتی تھی، جو ہیرو کے التفات کو در کرے، وہ ان لمحوں کو گلاب کرنے کی خواہش مند تھی۔ فواد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا۔ تیز ہوا سے اڑتے مہرالنساء کے بال، ٹائٹس کے ساتھ شارٹ کرتی پہنے، چہرے پہ ہلکے سے میک اپ نے حسن کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ فواد اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے اسے بتانے لگا کہ کیسے وہ زیب النساء کی شادی پر اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ مہرالنساء خود پہ اٹھنے والی نظروں کے بھید کے بارے میں اب جانی تھی۔ تو وہ آپ تھے، میں تو پورے ہال میں ڈھونڈتی رہ گئی کہ کون ہے جس کی نظروں نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ مہرالنساء نے بھی بات کو آگے بڑھایا۔ فواد ہنسنے لگا۔ بس میں نے شادی ختم ہوتے ہی ڈیڈ سے کہہ دیا تھا کہ مہرو پر میرے نام کی مہر لگا دے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور طلبگار بھی کھڑا ہو جائے، میں کیسے برداشت کروں گا۔ فواد کی محبت کے اظہار پہ وہ اترائی تھی۔ ایک طلبگار؟ مہرالنساء نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جناب میرے طلبگاروں کی تعداد اتنی نہیں، بے شمار ہے۔ مہرالنساء کی بات سن کر فواد کے قدم تھمے تھے۔ مہرو کا ہاتھ فواد کے ہاتھ میں تھا، اس لیے مہرالنساء کو بھی رکنا پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ بات تو کوئی بھی شخص نہیں سن سکتا تھا کہ اس کی منگیتر کے بے شمار طلبگار ہیں۔ فواد کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر مہرالنساء اس کی حالت سے ہز اٹھاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ہونے والی بیوی کوئی عام سی لڑکی تھوڑی ہے، ایک رائٹر ہے، میری کہانیوں کے لوگ دیوانے ہیں۔ پوری بات سن کر فواد کا تنا ہوا چہرہ نارمل ہوا۔ اوہ، تو ناول نگار ہو، آئی سی، پھر ٹھیک ہے، تمہاری بات نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ گاڑی تک پہنچ کے فواد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک حسین شام تھی جو مہرالنساء فواد کی سنگت میں گزار کے آئی تھی۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ شرمینہ نے دوبارہ حازم کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کالج جا چکی ہوتی تھی، دوپہر کو آتے ہی سو جاتی تھی، شام کو بھی کمرے میں کتابیں بکھیرے بیٹھ جاتی تھی۔ رات کا ڈنر اکٹھے ہوتا تھا۔ حازم نے ایک بار پھر چاہا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں آئے جائے تاکہ اپنے دل کے خلجان کو دور کر سکے۔ 4 دن میں کیا کچھ نہیں سوچ چکا تھا۔ شرمینہ، ڈنر کے بعد ہم لوگ لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے۔ اس بار حازم نے افضل صاحب سے اجازت طلب نہیں کی تھی، براہ راست شرمینہ سے کہا تھا، اور یہ سن کر ہی شرمینہ کی رنگت اڑی تھی۔ نہیں، میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کھانا پلیٹ میں ادھورا چھوڑ کے وہ اٹھ کے ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ رفت بیگم ہنسنے لگی۔ حازم میاں، چھٹی ہو گئی تمہاری، مجھے پتا تھا کہ میری شرمیلی سی گڑیا روز تمہیں ملاقات کا شرف نہیں دے گی۔ رفت بیگم کی بات پر حازم زبردستی سے مسکرایا تھا، ورنہ شرمینہ کے انکار پہ جی تو جل کے سلگ سا گیا تھا۔ سہیل کا فون آیا تھا۔ افضل صاحب جو ابھی تک خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے، حازم کی جانب دیکھ کر بولے۔ حازم جانتا تھا کہ سہیل صاحب نے کیوں فون کیا تھا۔ 4 دن سے وہ اپنے والد سے یہی ضد کر رہا تھا۔ سہیل بھائی کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ رفت بیگم نے پوچھا۔ یہ تم حازم سے پوچھ لو۔ دیکھو رفت، جواب وہ دینا جس میں شرمینہ کی رضامندی بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کے وہ بھی ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے۔ رفت نے پہلے میاں کو سنجیدگی سے جاتے دیکھا، پھر دل عزیز بھتیجے کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس بات پہ الجھا سا لگ رہا تھا۔ حازم، کوئی بات ہوئی ہے؟ سہیل بھائی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ رفت بیگم کھانا کھا چکی تھیں۔ حازم بس اپنی پلیٹ میں بچے ہوئے چاولوں پہ بے دلی سے چمچ دائیں بائیں گھما رہا تھا، پھر چمچ پلیٹ میں رکھ کے رفت بیگم کو دیکھنے لگا۔ پھپھو، مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں آپ؟
حازم کے سوال کا مطلب جانتی تھی کہ ضرور کوئی فرمائش ہوگی، کیونکہ جب بھی اپنی بات رفت بیگم سے اس نے منوانی ہوتی تھی تب وہ یوں ہی بات کرتا تھا۔ حازم، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، شرمینہ میں اور تم میں نے کبھی فرق نہیں سمجھا۔ بیٹے کی طرح سے تمہیں ہمیشہ چاہا ہے۔ حازم کے لیے رفت بیگم میں ہمیشہ پیار ہی امٹتا تھا۔ میں نے بھی آپ میں اور موم میں کبھی فرق نہیں سمجھا، اس لیے بڑے مان سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی چیز مانگنے آیا ہوں۔ میں نے بچپن سے صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور بہت ٹوٹ کے کی ہے۔ 3 سال کی جدائی بڑی مشکل سے سہی ہے پھپھو۔ آپ کو بالکل ماں بن کے اپنی کیفیت بتا رہا ہوں۔ اس بار شرمینہ کے بغیر اٹلی نہیں جانا چاہتا۔ پلیز میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ ڈیڈ سے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ سے بات کریں۔ رفت کے دونوں ہاتھ پکڑ کے وہ رقت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت کی لو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رفت بیگم چپ سی ہو گئیں۔ شرمینہ شادی کے نام سے گھبراتی تھی۔ حازم کو سامنے دیکھتی تو کترا کے گزر جاتی تھی۔ کئی بار رفت بیگم نے اسے سمجھانا بھی چاہا کہ وہ اتنا اصرار کرتا ہے، کبھی کبھی ہی صحیح اس سے بات کر لیا کرے، لیکن شرمینہ کی فق ہوتی رنگت اور ہچکچاہٹ اور مسلسل انکار سن کر وہ چپ ہو جاتی تھیں۔ اور رخصتی رفت بیگم کے گلے میں گرہیں سی پڑی تھیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے حازم، شرمینہ میرے پاس تمہاری ہی امانت ہے بیٹا، لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہے، تمہاری ہی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل پڑھے۔ رفت بیگم دل جان سے پیارے بھتیجے کو صاف انکار کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ میں اس کا وہاں اٹلی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے اس کی تعلیم میری وجہ سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ حازم کہاں رکنے کو تیار تھا۔ حازم، وہ ابھی بالکل نہیں مانے گی، بہت گھبراتی ہے تم سے، تمہارا نام سن کے رنگت اڑ جاتی ہے اس کی۔ یہی بات تو اندر ہی اندر حازم کی بھی جان لیے ہوئے تھی کہ وہ اسے دیکھ کر یوں ریئیکٹ کیوں کرتی ہے۔ پھپھو، یہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے اس سے؟ حازم نے اپنے دل کا خدشہ ظاہر کیا۔ میں کیا پوچھوں اس سے؟ وہ منہ سے کچھ کہے تب نا، تمہارا نام سن کے تو وہ سانس لینا بھول جاتی تھی۔ کئی بار اس سے کہا کہ اب حازم سے تمہارا ایک الگ رشتہ ہے شرمینہ، چلو روز نہیں تو کبھی کبھی اس سے بات کر لیا کرو، لیکن نہیں، گھبرا کے منع کر دیتی تھی، اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اب بھی جب سے تم آئے ہو کمرے میں بند رہنے لگی ہے تمہاری وجہ سے۔ رفت نے بھی کھل کے شرمینہ کی کنڈیشن بتا دی۔ پھپھو، ایسا کیوں ہے؟ یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے۔ آپ جانتی ہیں کچھ دن پہلے جب وہ میرے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے شوہر ہی نہیں مانتی اور وہ اس رشتے کو کچھ نہیں سمجھتی۔ حازم کی بات سن کے رفت بیگم پریشان ہو گئی۔ شرمینہ یہ کیا حماقت کر گئی تھی؟ ایسا تم سے شرمینہ نے کہا؟ وہ کچھ بے یقین سی ہوئی۔ پھپھو، یہ سن کے آپ کو یقین نہیں آ رہا، سوچیں میری حالت کیا ہو سکتی ہے۔ کیا کیا اندیشے میری جان نہیں نکال رہے، اس پہ اس کی بے اعتنائی، اس کا کترانا۔ پھپھو، میں یہ نہیں سن سکتا کہ وہ میری جگہ کسی اور کو دے، میری سماعت میں ایسی برداشت ہی نہیں ہے۔ حازم کی آنکھوں میں نمی تھی، کرب تھا، لہجہ بھی ٹوٹا سا تھا۔ رفت بیگم برجستہ بولی، نہیں حازم، شرمینہ کی زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حازم کے دلی خدشے نے رفت بیگم کا دل دہلایا تھا۔ حازم بے حد سنجیدگی سے ایک ایک لفظ جما کے بولا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی منکوہا کسی اور کے خواب آنکھوں میں سجائے۔ پھر میں کیسے کر لوں؟ میری آنکھوں نے بچپن سے صرف شرمینہ کے خواب دیکھے ہیں، میرے دل نے صرف اس کو چاہا ہے، اس کی نظروں میں، دل میں صرف میں ہی بسا رہا ہوں۔ اسی لیے تو اسے اس مضبوط بندھن میں باندھ کے یہاں سے اٹلی گیا تھا۔ اسے اجازت ہی نہیں تھی کہ میرے علاوہ کسی کو سوچے بھی۔ پھپھو، میں ایک لڑکا ہوتے ہوئے اٹلی میں رہ کے بھی خود کو اس رشتے کا پابند رکھا ہے جو شرمینہ سے قائم کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرمینہ خطا کر جائے؟ گنجائش ہی نہیں ہے۔ حازم کی باتیں
رفت بیگم کا ہوش اڑا رہی تھی۔ چند ماہ پہلے شرمینہ کی روتی ہوئی آنکھیں نظروں میں گھومنے لگی۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں رو رہی تھی وہ؟ وجہ پوچھنے پہ بھی گڑبڑا سی گئی تھی۔ کہیں حازم کا شک ٹھیک تو نہیں؟ اس سوچ نے رفت بیگم کا دل مٹھی میں دبوچا تھا۔ غیرت کے نام پہ اپنے خاندان کی کئی عورتوں کو کٹتے اور مرتے دیکھا تھا۔ بے شک اب اس ماحول سے بچے یکسر دور تھے، اپنے آبائی گاؤں کی ہوا تک دونوں بہن بھائیوں نے اپنے بچوں کو نہیں لگنے دی تھی، لیکن رگوں میں تو حازم کے بھی اسی دادا پردادا کا خون دوڑ رہا تھا۔ آج حازم کی آنکھوں میں وہی استحقاق اور حق نظر آ رہا تھا جو عورت کی ملکیت کے لیے باپ دادا کی آنکھوں میں رفت دیکھ چکی تھی۔ رفت بیگم کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ تمہیں غلط لگ رہا ہے حازم، بیٹا دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شرمینہ تم سے عمر میں چھوٹی بھی تو ہے، شاید اس لیے گھبرا رہی ہے۔ رفت بیگم اسے مطمئن کرنے لگی۔ حازم نے ایک گہری سانس بھری۔ پھپھو خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پہلے تو میں یہ صرف سوچ کے آیا تھا کہ آپ سے رخصتی کی التجا کروں گا، اگر آپ کی رضامندی نہ ہوئی تو واپس چلا جاؤں گا، لیکن اب نہیں۔ اس لیے افضل انکل سے کہہ دیں کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، چاہے شرمینہ کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کے حازم اٹھ کے چلا گیا۔ رفت بیگم گم سم سی ہو کے رہ گئی۔ ذکی، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ واپس آؤ لاہور۔ کیوں اپنے کریئر کے بہترین سال تم اپنی دقیانوسی سوچوں کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ اشتیاق صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ بابا آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ میں وہ سب کر کے میڈیا پر نہیں دکھا سکتا جو آپ دکھاتے ہیں؟ میری منزل، میرا مقصد آپ سے جدا ہے، اس لیے میری راہیں بھی الگ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی راہوں پر چل کر کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ فون پر پچھلے آدھے گھنٹے سے باپ بیٹے کی بحث چل رہی تھی۔ تم اور تمہاری منزل میرا نام ضرور ڈبو دیں گے، وہ غصے سے دانت بھینچ کے بولے۔ ذکی بھی انہیں سمجھا سمجھا کے تنگ آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے ایسے ہی خدشات ہیں تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، باقی آپ کے بچے ہیں آپ کا نام روشن کرنے کے لیے۔ ذکی بھی ترش لہجے میں بولا تھا۔ اس کے والد کو ذکی کی ہر بات سے اختلاف رہتا تھا۔ ذکی، وہ چلا کے بولے۔ ذکی نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ فراز بھی چوتھا رائٹر تھا جو انکار کر کے جا چکا تھا۔ باقی کے جو چھوٹے موٹے رائٹرز تھے وہ بھی آج کل کے اچھوتے موضوعات پر ہی لکھنے کو ترجیح دے رہے تھے، یا رومانس، یا پھر ساس بہو کے جھگڑوں کے سالوں چلنے والے ڈرامے۔ حالانکہ کامیڈی اس کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن کامیڈی کے نام پہ جس قسم کے لوفر جملے بازی ڈراموں میں چل رہی تھی، مزاح میں ادب کا عنصر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جو کچھ بچا تھا وہ بیہودگی اور لوفر پن تھا۔ اب اسے ایک نئے رائٹر کی تلاش تھی جو اس کی سوچ کو لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ فکر ذکی کی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس پر والد کی بے جا ضد کہ وہ انہی لوگوں کا حصہ بن جائے جنہیں وہ اپنے ایک ڈرامے سے منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا۔ غصے سے رات کو وہ خود قلم اٹھائے اپنے کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا، پین اٹھایا اور لکھنے کے سامنے رکھے رجسٹر پہ جھکا تو ذہن لفظوں سے خالی ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر پین سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، پھر یکسوئی سے سوچنے لگا کہ لکھے کس موضوع پہ، لیکن اس وقت ذہن سادہ سا خالی کاغذ کی مانند لگنے لگا تھا۔ شاید یہ کام اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر ذہنی مشکل سے دوچار تھا، اس لیے لکھنے کی کوشش ہی بیکار تھی۔ کرسی سے اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ اگر قلم اٹھائے بھی تو کس موضوع پہ؟ ایک رشوت خور پولیس انسپکٹر پر، یا پھر عدالت میں بیٹھے جج کی کرسی پہ ایک ایسے شخص پہ جو چند سکوں کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ کے ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے مظلوم کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ یہ ظلم کرتے ہوئے نہ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں نہ دل دہلتا ہے۔ ایک دم ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ اٹھ کے واپس رائٹنگ ٹیبل پہ آ گیا، قلم اٹھا کے لکھنے لگا۔ چند سطریں، چند ڈائیلاگز لکھنے کے بعد ہاتھ رک سے گئے۔ ذہن میں کئی تصور بٹھانے کی کوشش کی لیکن بیکار تھا۔
پتہ نہیں وہ کون سے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو لکھنے کا کام بھی خود ہی سر انجام دے دیتے ہیں. میرے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. پین دوبارہ سے رجسٹر پہ رکھا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. رات کے 11 بجے شرمینہ کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی. وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی. دستک سن کے فوراً سے فون بند کر دیا. سب سے پہلے اپنے فون سے ڈائل نمبر ڈیلیٹ کیا. پھر دروازہ کھولا. اسے لگا تھا کہ رفت بیگم ہوں گی. رات کو وہی اس کے لیے دودھ کا گلاس لاتی تھیں اور اس کے لاکھ انکار پہ اسے پلاتی بھی تھیں. لیکن ابھی دروازہ ذرا سا ہی کھلا تھا کہ سامنے حازم کو دیکھ کے شرمینہ کا رنگ اڑا تھا. اس وقت وہ کیوں اس کے کمرے میں آیا تھا؟ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں یہاں؟ شرمینہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا. اسی ادھ کھلے دروازے کے سامنے کھڑی حازم سے پوچھ رہی تھی. کیوں اس وقت کیا ہے؟ پیچھے ہٹو شرمینہ، مجھے اندر آنا ہے، بات کرنی ہے تم سے. حازم کافی سنجیدہ لگ رہا تھا. لہجہ بھی ذرا سخت تھا. شرمینہ نے دروازہ کھولنے کے بجائے خوف کے مارے بند کرنا چاہا. حازم کو اس سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی. حازم نے بے ساختہ دروازے کی دہلیز پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روکنا چاہا. اسی اثناء میں دروازے کے بیچ میں حازم کا ہاتھ آ چکا تھا. شرمینہ نے دروازے پہ اپنی پشت لگائے دروازے کو پوری طاقت سے بند کرنا چاہا. شرمینہ، یہ کیا حماقت ہے؟ دروازہ کھولو. حازم کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں تھا اور شرمینہ کو یہ لگا کہ حازم نے پاؤں کی نوک سے دروازے کو بند ہونے سے روک رکھا ہے، کیونکہ دروازے سے پشت لگائے بنا دروازے کو دیکھے وہ پورے زور سے اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں، مجھے نہیں کھولنا دروازہ، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. شرمینہ ڈر کے مارے گھبرا کے بولی. شرمینہ، میرا ہاتھ دروازے میں ہے، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں. معاملہ حازم کی برداشت سے باہر ہوا تھا. بری طرح سے ہاتھ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. شرمینہ نے برجستہ دروازے کی طرف پلٹ کے دیکھا، پھر افسوس کے مارے آنکھیں بند کر دی. یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ دل میں خود کو سرزنش کی. دروازے پہ اپنی گرفت اتنی ڈھیلی رکھی کہ حازم اپنا ہاتھ کھینچ سکے. جیسے ہی حازم نے اپنا ہاتھ کھینچا، شرمینہ نے دروازہ بند کر دیا. لاک کے ساتھ چٹکنی بھی لگا دی. حازم کا غصے سے برا حال تھا. شرمینہ، دروازہ کھولو ورنہ بہت پچھتاؤ گی. آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. شرمینہ کا وہی جواب تھا. حازم غصے سے اپنا ہاتھ دباتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. شرمینہ کے عجیب و غریب رویے سے پریشان ہونے لگا تھا. ابھی بھی اس سے ایک دوست بن کر وجہ ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اس سے اس طرح ڈرتی اور گھبراتی ہے، لیکن جو رد عمل شرمینہ نے دکھایا تھا وہ مارے غصے سے پوری طرح سو ہی نہیں پایا. دوپہر کو شرمینہ جیسے ہی کالج سے لوٹی، لنچ کرتے ہوئے رفت بیگم سے اپنے کالج کے پروفیسر کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. جب حازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسے دیکھ کے شرمینہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہوئی. مما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. رفت بیگم نے شرمینہ کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دیکھا. دروازے پہ حازم کھڑا تھا. جیسے ہی وہ کترا کے اس کے برابر سے گزر کے کمرے سے باہر جانے لگی، حازم اسے بازو سے پکڑ چکا تھا. شرمینہ بری طرح سے سٹ پٹائی تھی. میرا بازو چھوڑیں حازم. لیکن حازم نے رفت بیگم کی جانب دیکھ کے کہا، پھپھو، میں اسے باہر لے جا رہا ہوں، ہم رات کا ڈنر کر کے واپس آئیں گے. حازم کی بات اور جرت پر شرمینہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی جو بالکل خاموش تھی. حازم کے سوال پر بس اسبات میں سر ہلانے لگی. شرمینہ ماں کے رویے پہ دنگ ہوئی تھی. اسے لگا تھا وہ حازم کو ڈانٹیں گی. مما، مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا، انہیں کہیں مجھے چھوڑیں. شرمینہ نے اپنا بازو حازم کی گرفت سے چھڑوانا چاہا. بہت ہو چکا شرمینہ، جاؤ اس کے ساتھ، شوہر ہے تمہارا. رفت بیگم کے سخت لہجے نے شرمینہ کو حیرت زدہ کیا تھا. مما؟ وہ حیران اور پریشان تھی. حازم اسے اپنے ساتھ لاؤنج سے باہر لے جانے لگا.